کا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے ریڈیو سے. یہ بخاری شریف کی جلد پہلی میں ہے، صفحہ اس کا 34 ہے. اس حدیث مبارکہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ عنہما کیوں بول دیا؟ اگر کسی صحابی کا آپ ذکر کریں ابن عباس اور وہ ان کا باپ بھی جو ہے وہ صحابی ہو تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہما تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں گے. تو چونکہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں، حضور کے چچا ہیں، تو ابن عباس، عباس کے بیٹے تو دو ہوئے نا، تو دونوں پہ رضی اللہ تعالی عنہما بول دیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں. ان کا نام عبداللہ. یہ دور صحابہ کے سب سے کم عمر مفسر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان کو حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. چنانچہ اسی دعائے نبوی کا اثر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ صحابہ کرام میں چھ شخصوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور انہوں نے ان کے نام بتلائے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 صحابہ سے بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ روایت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے 1660 احادیث مروی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی. 70 سال کی عمر میں بمقام طائف 68 ہجری میں آپ نے وفات پائی. حضرت محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھا کر مجمع عام میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا ہے: افسوس، آج اس امت کا مفسر دنیا سے اٹھ گیا. تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے جو آج میں اپنے ریڈیو کے سننے والے لسنر جو ہیں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کی بڑی ضرورت ہے امریکہ میں اور یورپ کے اندر. ہمارے ممالک کے اندر کم ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن امریکہ میں اور یورپ میں بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے. تو حدیث کو ذرا غور سے سنیے، میں ترجمہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں، اور کسی ایسے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو. یعنی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ ان میں ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیا. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا: اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. میں نے آپ کی نظر ترجمہ کر دیا. اب اس میں چند نکات ہیں، وہ ملاحظہ کیجئے. امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جب یورین کرنے جا رہے ہوں تو اس وقت پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے لوگوں کے سامنے سطر کو نہ ڈھانپنا اور ان کے سامنے ہی بیٹھ جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یورین کرتے ہوئے چھینٹوں سے خود کو، کپڑوں کو اور اپنے جسم کو محفوظ نہ کرنا، بدن اور کپڑوں کو نہ بچانا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے. بعض نے اس کی تشریح یہ کی ہے. گناہ کبیرہ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ ہیں. کتنے ہیں گناہ کبیرہ، اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یورین کرتے ہوئے اپنے بدن کو اور اپنے جسم کو نہیں بچا پاتا، کپڑوں کو نہیں بچا پاتا. تو یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب آدمی کھڑے ہو کر جو ہے وہ یورین کرے تو تب
وہ نہیں بچا پائے گا، کپڑوں کو بھی اور اپنے جسم کو بھی۔ یہ ہمارے ممالک کے اندر تو بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ سیٹنگ ہی کچھ ایسی ہے ریسٹ روم کی۔ یہاں ذرا مسئلہ بنتا ہے، اور وہ بھی ان بیچارے لوگوں کو جو یا تو آفس میں کام کرتے ہیں، یا بیچارے کہیں سفر کر رہے ہیں، یا وہ یہاں ایسی جگہ میں ہیں کہ جہاں انتظام ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور اسلام کے اندر مجبوری کے احکامات دوسرے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ یورین کیا، لیکن جب آپ اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تاریخ کے ساتھ، تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہ بھی مجبوری تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو مجبوری ہے تو پھر احکامات دوسرے ہیں، لیکن ایک شخص عادت ہی بنا لیتا ہے کہ وہ اس کے چھینٹوں سے بچتا ہی نہیں ہے، اور اس کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ گھر میں بھی ہوگا تو ویسے ہی کرے گا۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہاں آ جائے گا، اس کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ یہ اسلام کے اندر تو یہ بھی ہے کہ ریسٹ روم کو بیڈ روم سے جدا کیا جائے، گھر کے اندر ان کو رکھا ہی نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے اندر گھروں کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، اگر گھر کے اندر بھی ہوتا تھا تو سب سے اوپر والی چھت کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو جراثیم ہیں وہ بہت کافی ہائٹ تک مار کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ کھڑے پانی کے اندر یورین کرنے سے منع کر دیا گیا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، لیکن نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کے اوپر نشاندہی فرما دی تاکہ میری امت بیمار نہ ہو جائے، میری امت کو بیماری نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہو کہ زیادہ تر بیماری جو ہے اس وجہ سے لگ جاتی ہے لوگوں کو کہ جب وہ ریسٹ روم کو یوز کرتے ہیں، اور وہ ریسٹ روم جو ہیں وہ جراثیموں سے بھرے پڑے ہوتے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہمیں اپنے بچوں کو بتلانا ہے، اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ اب ہم ریڈیو سے میں آپ کو کیا بتلاؤں، آپ بہتر سمجھتے ہو۔ کسی چیز پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو خود آپ اس کے حل نکال لیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹے کیسے بچنا ہے اس سے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہوں گے، وہ آپ کے دماغ کے اندر آ جائیں گے۔ تو نہیں بچا جاتا، تو نہیں کوئی بچتا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ عذاب قبر کے اندر ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری بات یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ چغلی کرتا تھا۔ چغلی کیا ہے؟ اب دیکھیے، اکثر جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہوتے، نہ ہی اس کا برا سوچتے ہیں، بس چونکہ بولنے کی عادت ہے منہ سے جملہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ آدمی بیٹھا ہوا کیا کرے گا؟ وہ بات جا کے دوسرے کو بتلا دے گا، حالانکہ اس شخص نے ویسے ہی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہنسانے کے لیے بات کر دی، یا ویسے ہی منہ سے بات نکل گئی، یا غیر ارادی طور پر منہ سے نکل گئی۔ اب اس شغل خور نے کیا کیا کہ اس نے یہاں سے یہ بات لے کر دوسرے کو پہنچا دی، ان میں لڑائی کروا دی۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ ہونا ایسا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کے منہ سے کسی کے لیے بات نکل بھی جائے تو وہ بات مت بتاؤ، وہ بات جا کے بتاؤ جس سے اس کے دل میں اور محبت پیدا ہو جائے، لیکن ایسا ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو چغلی جو ہے اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر پھر کیا؟ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک دیکھیے کہ آپ نے زمین کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کے اندر کی چیز کو دیکھ لیا۔ اب کوئی آدمی کہ جی یہ ان کا معجزہ تھا، تو پھر ساری زندگی ان کی معجزہ ہے، پھر کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا معجزے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کہہ دینے سے کچھ ہو جائے گا؟ یا یہ کہہ دینے سے کہ اللہ نے ان پر خاص کرم کیا تھا کہ ان کو یہ چیز نظر آ جاتی تھی؟ اور صرف چلیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر بیٹھے ہوئے تھے وہ خچر بھی دکنے لگ گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ میرا نبی جس جانور پہ بیٹھا اس جانور کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ اس کو زمین کے اندر پتا چل گیا کہ دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے، عذاب کا ہونا تو غیب ہی ہے، پھر میرے نبی نے عذاب کی ریزن بتلا دی کہ ایک شخص جو ہے وہ یورین سے نہیں بچتا تھا، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اب یہ دونوں غائب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے نبی نے دونوں کے بارے میں بتلا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر ان دونوں کی مدد کی۔ وہ کس طرح؟ آپ نے کھجور کی ہری شاخیں دونوں قبروں کے اوپر لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم لوگ جو ہیں جب مزار پہ جاتے ہیں یا قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں پھول، ہرے پھول رکھتے ہیں، سوکھے نہیں، ہرے پھول